سانپ کی زبردست پھنکار سنتے ہی گھر والے ہلکانوں کی ڈرونی کہانی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی تھی۔ میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے پیاس بھی نہیں لگ رہی تھی۔ جو میں یہ سمجھتا کہ پیاس کی وجہ سے آنکھ کھلی ہے، وہ ایک عجیب سا احساس تھا جس کے باعث میری آنکھ کھل گئی۔ میں غنودگی کی حالت میں تھا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں ایک وقت کئی سانپ پھنکار رہے ہوں۔ سانپوں کی کمرے میں موجودگی نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا جس کے باعث کمرے میں روشنی اتنی تھی میں اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے بیڈ کے نیچے دیکھا، وہاں کوئی سانپ نہ تھا، لیکن کمرے میں سانپوں کے پھنکارنے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ ان کی آوازوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ سانپ کمرے میں ہی ہیں۔ میں خوفزدہ حالت میں بستر سے نیچے اترا اور پورے کمرے کو دیکھ ڈالا۔ ایک بھی سانپ کمرے سے نہ ملا۔ کمال ہے، ایک بھی سانپ کمرے میں نہیں ہے اور سانپوں کی پھنکارنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ میں نے خود کلامی کی۔ زمین سے میں نے کان لگائے کہ یہ آوازیں مجھے کیوں سنائی دے رہی ہیں۔ زمین کے اندر سے سانپوں کے پھنکارنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دن میں مجھے یہ آوازیں سنائی نہ دیتی، لیکن اس وقت رات میں سناٹے کی وجہ سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ بے اختیار میں نے زمین کو ہاتھ سے تھپتھپایا۔ ایسا کرنے پر مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہوا کہ اندر سے زمین کھوکھلی ہے۔ خلا ہونے کی صورت میں یہ ممکن تھا کہ کمرے کے نیچے تہہ خانہ ہو اور وہ تہہ خانہ سانپوں کی آماج گاہ بن گیا ہو۔ میں جس مکان میں تھا، یہ مکان گزشتہ دنوں میں نے خریدا تھا۔ میں اس علاقے میں اجنبی تھا۔ میں فوج سے ریٹائرڈ ہوا تھا۔ اپنی جمع پونجی سے میں نے یہ مکان خرید لیا تھا۔ اس علاقے کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ میں یہ مکان خریدنا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے مجھے یہ مکان خریدنے سے منع کر دیا۔ اس مکان میں ایسی کیا بات ہے جو میں اسے نہ خریدوں؟ میں نے ان سب سے پوچھا۔ اس مکان میں خطرناک قسم کا اسیب ہے جو کسی کو گھر میں رہنے نہیں دیتا۔ ایک آدمی جس کا نام جمن تھا، وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ سیب کو کیا تکلیف ہے جو انسانوں کو نہیں رہنے دیتا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ الیاس بھائی، ہم نے سنا ہے کہ اس مکان میں مالک مکان نے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیا تھا اور خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ پولیس نے اسے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ جمن نے تفصیل سے بتایا۔ الیاس بھائی، ہم نے سنا ہے کہ اس مکان میں مالک مکان نے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیا تھا اور خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ پولیس نے اسے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ جمن نے تفصیل سے بتایا۔ یہ بات تم لوگوں کو کیسے معلوم ہوئی کہ یہ مکان اسیب زدہ ہے؟ اس مکان میں جو رہنے بھی آتا ہے وہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہرتا اور بھاگ جاتا ہے۔ عبد القادر نے بتایا۔ اس مکان میں اسیب کیسے آ گیا؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں، اس گھر میں ایک صاحب رہتے تھے۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیا تھا اور خود پولیس کے ڈر و خوف سے گھبرا کر کہیں دور نکل گیا تھا۔ اسے پھر گاؤں کے کسی شخص نے نہیں دیکھا تھا۔ صابر نے تفصیل بتائی۔ بالکل الیاس بھائی، ایسا ہی ہوا تھا۔ اس دن سے اس مکان میں کوئی نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی رہنے کی کوشش بھی کرے تو سیب اسے ڈرا کر بھگا دیتے ہیں۔ ہم سب کا یہی خیال ہے۔ اس شخص کے بیوی بچے قتل ہو جانے پر انسانوں کے دشمن بن گئے ہیں اور ان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی یہاں رہے، اس لیے جو بھی یہاں آتا ہے چند دن سے زیادہ نہیں رہتا۔ یاسین نے بتایا۔ میں اکیلا آدمی ہوں، اس لحاظ سے تم بتاؤ اسیب میرے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں؟ جمن نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے شادی ہی نہیں کی۔ اچھا، تو یہ بات ہے، عبد القادر نے کہا۔ میرا خیال ہے سیب مجھے کچھ نہیں کہے گا، میں اکیلا ہوں، ورنہ وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ بولے، یہ بھی ممکن ہے سیب تمہارا گلا گھونٹ کر مارتے۔ دیکھا جائے گا بھائی، میں ایسی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا۔ ان سے دوستی کر لوں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا ہے اس مکان کو خریدنے پر لگا دیا ہے، اس لیے مجھے تنگ نہ کرو۔ اسیب تمہاری بات سمجھ جائے گا؟ جمن نے معصومیت سے پوچھا۔ دیکھا جائے گا میرے بھائی، میری ساری زندگی فوج کی نوکری کرتے گزری تھی۔ میں کبھی جنگلوں، صحرا، غرض ڈیوٹی کے دوران ہر جگہ رہا تھا، اس لیے میرے ذہن سے ڈر خوف نکل گیا تھا۔ میں اکیلا جنگلوں میں رات بسر کر لینے کا عادی تھا۔ جیسے بھی حالات ہو ان سے نمٹنے کی مہارت رکھتا تھا۔
اسیب پر میں بالکل بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان کی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا تھا۔ ویسے بھی اتنی کم قیمت میں اس سے اچھا مکان مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ رات میں سانپوں کی پھنکار نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ مکان اسیب زدہ ہے جس کے پاس یہ مکان تھا، اس نے مکان کے سودے کے وقت صاف کہہ دیا تھا وہ مجھ سے لی رقم کسی صورت میں واپس نہیں کرے گا۔ میں نے بھی اس بات کا اسے یقین دلایا تھا کہ میں یہ مکان واپس نہیں کروں گا۔ میں نے لائٹ چلائی اور مکان کے دیگر کمروں کو اچھی طرح سے چیک کیا۔ کسی بھی کمرے میں مجھے ایسا سراغ نہیں ملا تھا کہ جس سے پتا چلے کہ مکان کے نیچے تہہ خانہ ہے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ اس مکان کی بیٹھک میں خود رہوں گا اور باقی حصہ کرائے پر دے دوں گا۔ اس طرح کرائے کی جو رقم آئے گی وہ میرے گزارے کے لیے کافی ہوگی۔ اس مکان کے اسیب ہونے کی صورت میں کوئی بھی کرایہ دار اس مکان میں رہنا پسند نہیں کرے گا۔ مجھے اپنی جلد بازی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا خود سے زیادہ اعتماد میری جمع پونجی کو لے ڈوبا تھا۔ پینشن سے جو رقم ملتی اس میں گزارا کرنا مشکل تھا۔ رات جیسے تیسے کر کے گزر گئی۔ صبح ہونے پر میں نے دیواروں اور کمروں کی زمین کو تھپتھپایا کہ ہو سکتا ہے کہ مکان کے کسی کمرے میں تہہ خانہ ہو اور اس کے اندر جانے کا راستہ مل جائے۔ بہت کوشش کے باوجود مکان میں تہہ خانہ یا اس میں جانے کا راستہ تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ علاقے کے لوگوں کے سامنے میں خود کو بہت بہادر ظاہر کرتا تھا۔ اب کیسے ان سے کہتا کہ میں اسیب سے خوف زدہ ہوں۔ رات جیسے تیسے کر کے گزر گئی۔ صبح ہونے پر میں نے دیواروں اور کمروں کی زمین کو تھپتھپایا کہ ہو سکتا ہے کہ مکان کے کسی کمرے میں تہہ خانہ ہو اور اس کے اندر جانے کا راستہ مل جائے۔ بہت کوشش کے باوجود میں مکان میں تہہ خانہ یا اس میں جانے کا راستہ تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ علاقے کے لوگوں کے سامنے میں خود کو بہت بہادر ظاہر کرتا تھا۔ اب کیسے ان سے کہتا کہ میں اسیب سے خوف زدہ ہو گیا ہوں اور یہ مکان فروخت کر کے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ میری جمع پونجی مالک مکان سے دلا دو یا مکان فروخت کروا دو، میں کسی اور علاقے میں چلا جاؤں گا، لیکن اس اسیب زدہ مکان میں کسی صورت میں نہیں رہوں گا۔ دوپہر میں کھانا کھا کر مجھے نیند آ گئی۔ رات کی نیند تھی اس لیے دن میں سو گیا تھا۔ مجھے دن میں سونے کی عادت نہیں تھی، البتہ کچھ دیر آرام کرنے کو لیٹ جاتا ہوں مگر سوتا کبھی نہیں ہوں۔ دن میں سونے کا یہ نقصان ہے، باقی بچ جانے والا آدھا دن پورا ہو جاتا ہے۔ آنکھ کھلنے پر میں نے دیکھا رات ہو چکی ہے۔ میں بھرپور نیند لے کر بیدار ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھایا اور ٹی وی چلا دیا۔ ٹی وی پر میری پسند کے پروگرام نہیں آ رہے تھے اس لیے جلد بور ہو گیا اور میں نے ٹی وی بند کر دیا۔ میں اس علاقے میں نیا تھا اس لیے علاقے میں کبھی کسی سے دوستی نہیں ہوئی تھی، ورنہ ان کو بلا کر رات والے معاملے پر بات چیت کر لیتا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے منہ سے کوئی قیمتی مشورہ نکل جاتا جو میرے لیے کارآمد ہوتا۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے جمن کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا۔ میں نے سوچا کہ صاحب گھر میں اکیلے بور ہو رہے ہوں گے اس لیے کچھ دیر کو بوریت دور کرنے آ گیا۔ اچھا کیا تم آ گئے، میں واقعی اس وقت بور ہو رہا تھا۔ وہ مکان کے اندر چلا آیا۔ رات کیسی گزری اس نے پوچھا۔ کچھ سو کر گزری اور کچھ جاگ کر، میں نے اسے جواب دیا۔ نئی جگہ جلدی سے نیند نہیں آتی، یہ بات نہیں ہے۔ جمن فوج میں رہ کر مجھے ہر جگہ سونے کی عادت پڑ گئی ہے۔ پھر کیا بات تھی صاحب؟ رات مجھے سوتے میں ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں سانپ گھوم رہے ہیں۔ روشنی تیز کر کے بھی کمرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ کبھی کبھی انسان کو ویسے ہی وہم ہو جاتا ہے، ایسا ممکن نہیں کمرے میں سانپ ہو اور وہ نظر نہ آئے۔ مجھے وہم نہیں ہوا، میرے نیند سے جاگنے پر سانپوں کی پھنکار سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کی، وہ میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے میں نے رات اسے اپنے مکان پر گزارنے کو تیار کر لیا۔ میں دن بھر سوتا رہا تھا اس لیے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بستر پر ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہا۔ جمن بستر پر لیٹے ہی سو گیا۔ اس کے کمرے میں کھراٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ آدھی رات گزرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں سانپ پھنکار رہے ہیں۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ جمن کو جگا دوں تاکہ وہ اپنے کانوں سے خود سانپوں کے پھنکارنے کی آواز سن لے۔ اچانک خود ہی جمن اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، یہ سانپوں کے پھنکارنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ مجھے خود نہیں پتا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔
آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جمن نے مجھ سے کہا۔ مجھے جمن کی اس بہادری پر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ مجھے اسیب سے ڈرا رہا تھا اور اب خود سانپوں کی تلاش کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو جمن، تم ڈر مت جانا، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے اپنے ساتھ ساتھ پائیں گے۔ جمن نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے مکان میں سانپوں کی تلاش شروع کر دی۔ کسی بھی کمرے میں ہمیں سانپوں کے بارے میں کوئی سراغ نہ مل سکا۔ صحن میں تہہ خانے کی تلاش میں اچانک میری نظر دیوار پر پڑی۔ دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ تھا جس میں سیاہ ناک کی دم نظر آئی۔ دم نظر آنے کا مطلب تھا دیوار میں اس ناگ کا بل ہے۔ اس وقت ایک کالا ناگ نظر آ رہا تھا، لیکن جس طرح اس مکان میں سانپوں کی پھنکاریں سنائی دیتی تھی، اس سے لگتا تھا اس مکان میں ایک سے زیادہ سانپ ہے۔ رات کا وقت تھا، اس ناگ سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا۔ جمن کو سانپ دکھا کر میں کمرے کے اندر لے آیا۔ وہ اس کامیابی پر خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ اس مکان میں سانپ ہے۔ جمن نے مجھ سے کہا۔ ابھی ایک سانپ نظر آیا ہے، اس مکان میں کئی اور بھی سانپ ہیں، ان کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا۔ ہمیں ان سانپوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جمن نے کہا۔ وہ کیوں؟ سانپوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر ان سے جان کیسے چھوٹے گی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جس کا کام اسی کو ساجے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کام سپیروں کا ہے، وہ ان کو آسانی سے قابو کر سکتے ہیں۔ تمہاری نظر میں کوئی سپیرا ہے کیا؟ ہاشم میرا اچھا دوست ہونے کے ساتھ اچھا سپیرا بھی ہے، وہ خطرناک سانپوں کو بھی اس آسانی سے قابو کر لیتا ہے، جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تم صبح ہی ہاشم سپیرے کو بلا کر لے آؤ، تم بے فکر ہو جاؤ، میں صبح ہونے پر ہاشم کو لے آؤں گا، وہ خود بین بجا کر ان سانپوں کو پکڑ لے گا۔ جمن نے مجھے تسلی دی۔ ان سانپوں کو پکڑنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ سانپ مجھے کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے جمن سے کہا۔ صبح کے وقت وعدے کے مطابق جمن اپنے دوست ہاشم سپیرے کو لے آیا۔ اس نے اپنی بین بجانی شروع کر دی۔ اس کے بین بجانے پر ایک ایک کر کے 15 سانپ نکل آئے تھے، جن کو پکڑ پکڑ کر وہ اپنی ٹوکریوں میں بند کرتا رہا۔ جب سانپ آنا بند ہوئے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ لگتا ہے ان سانپوں کا پورا خاندان یہاں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ ہاشم سپیرے نے کہا۔ کیا یہاں اور بھی سانپ ہو سکتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس وقت جو سانپ یہاں تھے وہ میں نے پکڑ لیے ہیں، یہاں سے کوئی سانپ اگر گیا ہوا ہے تو اسے میں بعد میں پکڑ لوں گا۔ میں ہر ہفتے آؤں گا اور ایک دن بین بجایا کروں گا، جو بچ گئے ہیں ان کو بھی قابو کر لوں گا۔ ہاشم سپیرے نے مجھے تسلی دی۔ اسی طرح ہاشم سپیرے کی محنت سے باقی بچ جانے والے 4 سانپ بھی پکڑے گئے۔ اب گھر میں سکون ہو گیا تھا، میں رات میں سکون کی نیند سونے لگا تھا۔ میں نے اس مکان میں جو سانپوں کے بل تھے ان کو بند کر دیا تھا۔ 1 ماہ گزر جانے پر اللہ کا مکین مجھے حیرت سے دیکھنے لگے تھے کہ سیب مجھے کچھ کیوں نہیں کر رہا ہے۔ ان کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس مکان سے اتنی تعداد میں سانپ پکڑے گئے ہیں۔ اس مکان میں وہ واحد سراغ تھا جس کی مدد سے سانپ زمین کے اندر موجود بلوں میں جا کر بسیرا کیے ہوئے تھے۔ یہ سوراخ کمروں کے نیچے تک گئے ہوئے تھے۔ اس رات اتفاق تھا کہ میں نے دیوار میں سانپ کا سوراخ دیکھ لیا تھا اور سارے سانپ پکڑے گئے تھے۔ چند ماہ گزر جانے پر لوگوں کو یقین آ گیا تھا کہ واقعی اس مکان میں سیب نہیں سانپوں کا مسکن تھا۔ ان کی پھنکاریں سن کر لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں اسیب ہے۔ میں نے لوگوں کا اعتماد بحال ہو جانے پر مکان ایک فیملی کو کرائے پر دے دیا اور خود بیٹھک میں رہنے لگا تھا۔ پینشن اور کرائے کی آمدنی سے میرا گزر بسر اچھا ہونے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔